وما كان المؤمنون لينفروا كافة صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش کروں گا اپنے تمام مریضوں کے لیے، جہاں بھی کوئی مریض ہے ان سب کو شامل کر کے، اور ایک سیدہ وقار فاطمہ بنت مرحوم مولانا محمد نجفی خطیب بوتراب، وہ بھی علیل ہیں سخت، ایک مومنہ، ان سب کے لیے دعا کریں بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست و کرم فرما مفتی فضل ہمدرد صاحب تشریف لائے تھے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک اور شخصیت محب اہل بیت، شاعر اہل بیت، بہت سارے ان کے حوالے ہیں، بہت سارے تعارف ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ پی ایچ ڈی بھی ہیں، وہ مفتی بھی ہیں، وہ مفتی نہیں جو مفتے والے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ ایک دارالفتہ کے یہ باقاعدہ سرپرست ہیں، دارالفتہ کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں پروفیسر بھی ہیں۔ اس لیے تفصیلی تعارف کرا رہا ہوں کہ آپ کو پورے حوالے جب آپ کہیں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ یہ علمی شخصیت ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، خاص طور پہ عربی ادب پہ ایک خاص ان کو ملکہ اور عبور حاصل ہے۔ ابو الصمد نور سہارنپوری، مفتی ابو الصمد نور سہارنپوری ہمارے ساتھ بہت محفلوں میں رہے، تو مجھے بہت شوق تھا جب ان کے میں نے کلام بھی سنا اور اشعار سنے، میں تو حیران رہ گیا، اتنے عمدہ کہ اب ہمارے والے مشکل سے کہتے ہیں، ایسا کلام ان کا تھا۔ تو ہمارے ساتھ ہیں، موجود ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ساری ملت کی آپ سے۔ انشاءاللہ جب ہماری یہاں محفلیں ہوں گی تو ضرور آپ آئیں گے اور ہم آپ کو بلائیں گے یہاں، پھر آپ لوگ آپ سے استفادہ بھی حاصل کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ وقت اتنا محدود ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا آنا ہی ہے، مبارک ہے سب کے لیے، اور ایک علامت ہے کیونکہ یہ مجالس ساری دنیا میں جا رہی ہیں، ساری دنیا میں جاتی ہیں، لائیو جا رہی ہیں، چینلز بھی دے رہے ہیں ایک دو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک علامت ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اتنے بدترین ماحول میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو دلوں کو جوڑنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، دلوں کو توڑنے کا کام نہیں کرتے۔ اور کیونکہ میں ایسے فقہا کا ذکر کر رہا ہوں، آج بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دو چار لوگوں کو کچھ نام پہلے نہیں معلوم تھے، اب معلوم ہو گئے، انہیں یاد بھی ہو گئے، یاد کر کے بتا بھی دیا انہوں نے کہ ابو جعفر شیخ یعقوب کلینی، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کچھ لوگوں کو اس بہانے اتنے بڑے بڑے علماء کے نام تو یاد ہو گئے نا، معلوم تو ہوا کہ کس نے کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا۔ آج بھی ایسے ایک نابغ ہے دہر کی آپ کے سامنے، بلکہ دو تین ہیں نوابغ ہیں، تو ان کا تعارف کرائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کہاں کہاں کس زمانے میں کیسے کام کیا ہے علماء نے۔ لیکن آج ماشاءاللہ بغیر پڑھے لکھے گلی گلی میں پیدا ہو گئے ہیں، جو ان علماء ان مجتہدین پہ زبانیں بھی کھولتے ہیں، ان فقہا کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ قابل ہو گئے نا، اور یہ بغیر پڑھے لکھے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ بغیر پڑھے لکھے قابل ہو گئے، یہ انگلش اسکولوں میں پڑھ کے قابل ہو گئے، بلکہ بعض تو انگلش اسکولوں میں بھی نہیں پڑھے، ان کو بیچاروں کی تو اردو بھی صحیح نہیں ہے، لیکن قابل اتنے ہیں کہ ان فقہا پہ زبانیں کھولتے ہیں، یہ کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا ان کی بزرگی اور علمیت کا کلمہ پڑھتی تھی۔ آج اس شخصیت کا آپ سے تعارف کراؤں گا جس شخصیت کے دور میں اس شخصیت کے علمی روب و داب کی وجہ سے مومنین تقیہ سے باہر نکلے۔ آپ سنتے نا تقیہ کا زمانہ، تقیہ کا، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تقیہ سے کیسے باہر آئے اور کس کے زمانے میں باہر آئے۔ زبان کھولنے سے پہلے ان محسنوں کا شکر ادا کیا کرو جن محسنوں کی وجہ سے ملت تقیہ سے باہر آئی تھی۔ اس شخصیت کا تو آپ جانتے نا تقیہ کیسا تقیہ۔ ائمہ طاہرین کے دور میں کوئی نام نہیں رکھ سکتا تھا، علی حسن حسین فاطمہ نام نہیں رکھتے تھے کہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ ان کا چاہنے والا ہے، ان کا شیعہ۔ آپ کو ملیں گے نہیں، معصومین کے زمانے میں نہیں ملیں گے، کوئی اکا دکا نام ملے گا پنجتن کے نام پہ، کوئی اکا دکا، ورنہ نہیں رکھتے تھے ڈر کے مارے، تقیہ کا زمانہ تھا۔ تو ایسی شخصیت کے جس کے زمانے میں تقیہ ختم ہوا، یعنی تقیہ ملت نے ختم کیا اور سرکاری طور پہ تسلیم کیا گیا علمی شخصیت کو، اور جس کے عجیب بات ہے کہ اس کا لقب دوسروں نے رکھا، مومنین نے نہیں رکھا۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ امام زمانہ نے جسے خطوط لکھے، ان کے کہلائی جاتی ہے توقیات امام زمانہ، 3 خط تو مستند ہیں، باقی اور بھی۔ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے میرا بھائی، میرا معتمد۔ امام زمانہ لکھتے تھے میرا بھائی، میرا معتمد، میرا فقیہ،
فقیہ. اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے، جانتے ہیں کازمین میں مدفن ہے شیخ مفید کا، کازمین میں دفن ہے، وہیں روضے میں ان کی قبر مبارک ہے، روضے میں باب الحوائج کے روضے میں ان کی قبر ہے شیخ مفید کی. امام زمانہ نے مرثیہ لکھا ہے اس شخص کا، شیخ مفید کا مرثیہ لکھا ہے امام زمانہ، جو موجود ہے تاریخوں میں موجود ہے. اور وہ ایک ایک کے اوپر میں پڑھوں نا تو مجھے 5 مجلسوں ان پر چاہیے جو معصومین کے غلام ہیں، نوکر ہیں. تو آپ سوچیں غلاموں اور نوکروں کی سوانح پڑھنا شروع کروں تو ایک ایک کے لیے مجھے 5 چاہیے، تو پھر معصومین کے فضائل کا عالم کیا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے کون ہے یہ شیخ مفید؟ ہجری 336 ان کی ولادت کا سال ہے. کس کے شاگرد ہیں؟ کل ذکر کیا میں نے شیخ صدوق کا. شیخ صدوق کے شاگردوں میں ایک نابغہ شاگرد محمد ابن نعمان، یہ نام ہے محمد ابن نعمان. معروف کس نام سے ہوئے؟ شیخ مفید. حالانکہ جو مومنین نے ان کا لقب رکھا تھا وہ رکھا تھا ابن معلم. ابن معلم کو جانتے ہی نہیں. ابن معلم کیوں؟ کیونکہ ان کے والد معلم تھے. اپنے علاقے کے بہت بڑے بغداد سے 35-40 کلومیٹر ان کا علاقہ تھا، واصف نام کا. اب نہیں معلوم ہے کہ نہیں، ہوگا تو ضرور نام بدل گیا ہوگا. تو واصف وہاں یہ پیدا ہوئے تھے، وہاں ان کے والد جو تھے وہ ان کے معلم تھے پورے علاقے کے. اب یہ بچہ جو تھا عجیب تھا، اس کی ذہانت عجیب تھی. اس کے لیے لوگ خواب دیکھتے تھے، مختلف خواب دیکھا کرتے. اور جب ان کے والد نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کے بارے میں، محمد ابن محمد کے بارے میں، تو سیدھے لے کے بغداد میں آ گئے کہ یہاں یہ پڑھے گا میرا بچہ. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک یعنی سب سے الگ ہٹ کے، یہ شیخ مفید الگ ہٹ کے. اور وہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصے میں ان کی علمیت کا اتنا چرچا ہوا کہ بغداد میں دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی ان کے پاس آنے شروع ہوئے. جو پڑھانے آتا تھا استاد، وہ ان سے پڑھنے لگتا تھا. اور پھر علمی بحث مباحثے کا آغاز ہوا. ابھی تک تو وہی ہوتا تھا نا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور چھپ کے رہتے تھے لوگ. تو اب ان کے زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا عالم، تو اس نے کی مسند بچھا دی گئی تھی اور مختلف مکاتب فقہ کے علماء آتے تھے، علمی بحث مباحثہ ہوتا تھا. اور انہوں نے ان کا نام رکھا تھا شیخ مفید. شیخ مفید نام کیوں رکھا؟ جب ان کی علمیت پورے بغداد پہ ثابت ہو گئی تو ان کا جو ایک وزیر تھا عباسیوں کا، وہ وزیر خلیفہ کے دربار میں لے کر گیا. اس خلیفہ کے دربار میں اس وقت کرسیاں رکھنا بزرگی کی علامت ہوتا تھا، اور کسی بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے عالم کی کرسی نہیں تھی. پہلی بار تاریخ میں شیخ مفید کی کرسی رکھی گئی وزیر اعظم کے ساتھ. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاریخ کا حصہ ہے، کوئی بڑا فخر کی بات نہیں ہے وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ کرسی رکھنا. لیکن میں اس زمانے کا معیار بتا رہا ہوں کہ دربار میں کیونکہ تمام مکاتب فکر بلکہ تمام مذاہب کے علماء، وہ یہودیوں اور جو بھی مسیح، ان سب کی کرسیاں رکھی ہوتی تھی. فقہ جعفریہ تعلق رکھنے والی کی کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اہمیت نہیں تھی. جب ان کی کرسی رکھی گئی ہے وہاں، تو وہ دن پہلا دن تھا جب مومنین نے تقیہ ختم کیا تھا، کیونکہ ان کو تسلیم کر لیا گیا نا. تسلیم سرکاری طور پہ پہلی بار یہ ہے شیخ مفید جس نے مذہب حق کو تسلیم کرایا تھا. اور جب مذہب تسلیم ہو گیا تو بس اس دن سے وہاں پہ تقیہ ختم ہو گیا. اب مجھے بتائیے، یہ عالم جس کے زمانے میں تقیہ ختم ہو رہا ہے، جو اپنی علمیت کے سبب سے، علمی قد و قامت کی وجہ سے تقیہ ختم کرا رہا ہے، اس کا منصب کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہونا چاہیے شیخ مفید کا؟ اور بتائیں آپ کو مقام. بھول جاؤں گا، پہلے کتابوں کی تعداد بتا دوں آپ کو. ارشاد شیخ مفید تو مشہور ترین کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہو گیا. ہر علم پر ان کی ایک کتاب ہے، ہر علم پر. اب میں کیا کہوں؟ کتاب الفلسفہ، کتاب المنطق، کتاب الفقہ، کتاب الاحکام، جتنے علوم ہیں 171 کتابیں پوری کی پوری موجود ہیں، ان کے نام بھی موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ شیخ صدوق کی 300 کتابیں تھیں، 220 بچی ہیں، 188 کی فہرست میرے پاس ہے. شیخ مفید کی 100، اور یہ شاگرد کسی نہیں، شیخ صدوق کے. یعنی شیخ صدوق اپنے دور کے نابغہ، ان کا شاگرد اس دور کا نابغہ شیخ مفید. 171 کتابیں. اب شیخ مفید نے پہلا مدرسہ قائم کیا تاریخ تشیع کا، فقہ جعفریہ کا. کیسے؟ آپ کہیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہاں صلوات بھیجیے. بے شک پہلا مدرسہ وہی ہے جو 5ویں امام نے قائم کیا، جو بعد میں یونیورسٹی بنا، لیکن اس کے بعد ختم ہو گیا نا.
امامت کا دور ختم ہو، کسی کو مدرسہ قائم کرنے کی اجازت سوچ ہی نہیں سکتا تھا کوئی۔ آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے اسی وجہ سے جمعہ اور جماعت نہیں ہوتا تھا بھائی، کیسے کریں، تقیہ کا زمانہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کیسا سخت دور تھا تشیع پہ، جمعہ جماعت نہیں ہو سکتا تھا، تقیہ میں کر ہی نہیں سکتے تو لوگ آئیں گے حملہ کر دیں گے، مار دیں گے، جیسے آج کے زمانے دھماکہ کریں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ پورا دور تقیہ کا جا رہا ہے، کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ یہ شیخ مفید وہ پہلی ہستی، شیخ صدوق کا بھی مدرسہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے نا، ادھر جا کے پڑھا رہے ہیں ادھر جا کے پڑھا رہے ہیں، مدرسہ قائم کر ہی نہیں سکتے، تباہ کر دیا جاتا۔ تو پہلا مدرسہ کرخ کی بستی، کرخ کی بستی کا تاریخ میں نام ہے، جس کو آج کاظمیہ کہتے ہیں نا، کاظمین کہتے ہیں، کاظمیہ علاقے کا نام ہے، کاظمین اس خاص جگہ کا نام ہے۔ یہاں پہ وہ بستی تھی جو ختم ہو گئی تاریخ میں، یہ جگہ پہ مومنین آباد تھے۔ یہاں پہلا باضابطہ باقاعدہ مدرسہ شیخ مفید نے قائم کیا۔ اب جب یہ مدرسہ قائم ہوا کیونکہ شیخ مفید نے قائم کیا تھا اور ظاہر ہے کہ تسلیم کیا جا چکا تھا مذہب حقہ کو سرکاری طور پر جتنے مذاہب تھے دوسرے مذاہب کے ساتھ، تو پھر کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے مدرسے پہ حملہ کرتا، پھر ان کا علمی قد اتنا بڑا تھا کیونکہ ان کے مقابلے پہ آ نہیں سکتا تھا۔ لہذا پہلا مدرسہ، اور انہی کے شاگرد ہیں ابو جعفر، جن کا کل میں نے نام لیا، ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، شیخ طوسی ان کا شاگرد، جس نے نجف اشرف کا حوضہ قائم کیا۔ یہ ہیں علماء، سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں فقہا جنہوں نے بنیادیں رکھی، آج ان بنیادوں پہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو قائم ہیں، یہ ان کی قربانیاں اس زمانے میں جب کوئی وسائل ان کے پاس نہیں تھے۔ شیخ مفید نے بنیاد رکھی، ان کے شاگرد شیخ طوسی نے یہ حوض علم نجف، صدیوں سے 1000 سال ہو گئے اس کو، تقریباً 1000 سال سے یہ حوضہ قائم ہے۔ کس کا؟ شیخ مفید نے بنیاد رکھی تھی، چھوٹا سا مدرسہ بنایا، ان کے شاگرد نے اس کو شان و شوکت عطا کر دی۔ اب آئیے منصب بتائیں ان کا ہے کیا شیخ مفید کا؟ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ خطوط تحریر امام زمانہ کی آتی تھی شیخ مفید کے نام، تحریر، اور میرے بھائی میرا معتمد اس طرح۔ اب آئیے اس معتمد پہ اور بھی بتائیں گے تائید، لیکن پہلے بتا دیں، ایک رات خواب دیکھا، مدرسے میں رہتے تھے، اوڑھنا بچھونا سب مدرسے میں تھا، آمادہ ہے نا؟ دیکھیے آپ کی تعداد مجھے بتا رہی ہے کہ آپ میری خشک بیانی سے بالکل بھی پریشان نہیں ہیں۔ ہاں مطلب ایسا ہے نا کہ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کسی وقت کے بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے مضمون، میں کیا کروں؟ ہوتا ہے کہ جب میں تاریخ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس کا ایک فلو ہوتا ہے، اس میں خود یہ نہیں سوچتا کہ بھئی یہ خشک ہے کہ تر ہے، لیکن جب ہاں بعض لوگوں کی ذرا غنودگی نظر آنے لگتی ہے آنکھوں میں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مجھے احساس مجھے اعتراف ہے بھائی کہ میں نہیں پڑھ سکتا، ویسے مجھے نہیں ہوتا، لیکن اب کیا کروں، ایک مضمون چل رہا ہے تو میں اسی مضمون کو لے کر چلوں گا نا۔ اب خواہ میں ادھر ادھر ہو جاؤں، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ دل بہلانے والی باتیں کرنے تو پھر اچھا نہیں لگتا، مضمون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ سو رہے ہیں، خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ معصوم کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چادر میں، حجاب میں، چادر میں، سیاہ چادر میں ملبوس، 2 بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آئی ہیں، ان کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں پڑھا رہا ہوں، بچے بیٹھے، دروازہ کھلا، ایک خاتون داخل ہوئی، اور ظاہر خواب میں جب جو خیال آ جائے وہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ دختر رسول حجاب میں 2 بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آئی ہیں، کہ شیخ میرے ان بچوں کو فقہ کی تعلیم دو، یا شیخ علمہم الفقہ، ان دونوں کو فقہ پڑھاؤ، ان دونوں کو فقہ پڑھاؤ۔ تو میری آنکھ کھل گئی اور پریشان کہ کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا ہوا، میں نے کوئی ایسی بات کر دی، کوئی ایسا فتویٰ دے دیا، غلط کوئی فتویٰ دے دیا جس کی وجہ سے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، یا طنز ہے، یا مجھ پر کیا ہے، کچھ پریشان۔ صبح دل نہیں لگ رہا پڑھانے میں، پریشان بیٹھے، شاگرد بھی دیکھ رہے ہیں آج شیخ کو ہوا کیا، مسئلہ کیا ہے شیخ کے ساتھ، آج پریشان ہے شیخ۔ اتنے میں دیکھا کہ وہی صدر دروازے سے ایک خاتون داخل ہو رہی ہے، اور وہاں کرخ کے شریف ترین خاندان کی، موسوی سادات کی موسوی خاندان کی ایک خاتون، اور 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کہ شیخ یہ سید زادے ہیں، یہ حسین موسوی کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام ہے حسین۔ اب حسین موسوی مشہور تھے کرخ میں۔ شیخ کھڑے ہو گئے جگہ سے
کہ کوئی شریف ترین خاندان، پھر شیخ تو سید نہیں تھے نا، اب آنے والے بچے سید اور آنے والی بیوی بھی، تو کہا اب وہی جملہ دہرایا ہے، شیخ علمہما الفقہ، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم، رونے لگے، بیٹھ گئے روتے. تو خاتون حیران ہو گئی کہ شیخ آپ رو کیوں نہیں؟ میں اپنے بچوں کو لائے، سید زادے ہیں، ان سیدات کو 2 سید بچوں کو لائے کہ آپ ان کو پڑھائیں، آپ گریہ کر رہے ہیں. کہ ارے میں ان بچوں کے منصب اور مقام کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جن کی سفارش مجھ سے مادر حسین کر رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. سمجھ میں آئی بات؟ جن کی سفارش مادر حسین، جن کی سفارش. اب منصب دیکھا آپ نے؟ اچھا وہ ایک کا نام کیا ہے؟ مرتضیٰ، ایک کا نام ہے رضی. سید مرتضیٰ کہلائے علم الہدا، یعنی ہدایت کا پرچم، لقب تو ان کا علم الہدا. اور سید رضی کون؟ سید شریف رضی، جامع نہج البلاغہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا. ایک سلسلے وار چل رہا ہوں نا آپ کو، شیخ صدوق کی طرف رجوع کیا، اس کے بعد پوری ملت تشیع نے کس کی طرف رجوع کیا؟ شیخ مفید کی طرف. اب شیخ مفید آگے 3 مرجع تقلید دے کر جا رہے ہیں. نام ابھی نہیں آیا، ابھی مرجعیت کا یاد رکھے. کل بھی میں نے کہا کوئی کہ کب تھے، تاریخ میں کیا لکھا ہے مرجع تقلید؟ نہیں، ابھی اصطلاح نہیں آئی، ابھی اصطلاح نہیں آئی، لیکن رجوع کر رہے ہیں نا لوگ. کہاں رجوع کر رہے ہیں؟ شیخ مفید کی طرف. اور شیخ مفید کے بعد وہ 3 نام، شیخ طوسی، سید شریف رضی، علم الہدا، اور تینوں اپنے دور کے نابغہ. کیوں؟ جانتا تھا ان میں سے ایک ایک کہ تشیع کے پاس کام کا یہی وقت ہے، فقہ جعفری کے لیے کام کا یہی وقت ہے. اس میں جتنا پیدا کر سکتے ہو شاگرد، اتنی تعداد میں پیدا کرتے چلے جاؤ. تو یہ 2 بچے آئے اور جانتے تھے کہ شیخ مفید کے ان کا مقام کیا ہے. دونوں ان کے سامنے مجتہد بن گئے. اب آئیے ایک اور مسئلہ حل کر دوں آپ کا. وہ کہتے تھا مجتہدین کا فتوی نہیں ملتے، ایک فتویٰ یہ دے رہا ہے، ایک فتویٰ یہ دے رہا ہے. ابھی مسئلہ حل کرتے ہیں آپ کا، تاریخ کے ذریعے سے حل کر دیں گے مسئلہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مشہور واقعہ مرتضیٰ علم الہدا شاگرد، شیخ مفید استاد، لیکن وہ ان کے سامنے صاحب فتویٰ ہو گئے، مجتہد ہو گئے. مرتضیٰ علم الہدا صاحب فتویٰ ہو گئے. ایک مسئلہ پیش آ گیا، وہ اپنے خچر سواری چھوڑ کے علم الہدا کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہاں وہ خچر بیٹھا ہوا تھا. ایک نذیر جانور نے جناب اس کے اوپر یہ نجاست کر دی، وہ نظر بھی نہیں آئی، دھوپ میں خشک ہو گئی. اب جب مرتضیٰ علم الہدا آئے بیٹھنے کا، خبردار، شیخ مفید نے کہا بیٹھنا نہیں، اس پہ نجاست ہے. جانور کو یہ دیکھا، کہا کہ بو بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، آثار بھی نہیں ہے. نہیں، کہنا میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے. وہ کہ بے شک آپ کی بات صحیح ہے، لیکن 2 گواہ چاہیے نجاست ثابت کرنے کے لیے. کتنے گواہ چاہیے؟ کہ 2 گواہ چاہیے. ایک عادل، ایک گواہ ہیں آپ عادل ایک، دوسرا نہیں. اب جناب بحث ہو گئی استاد اور شاگرد میں. مسئلہ اتنا بڑھا کہ مسئلے کو لکھا گیا اور مولائے عارفان کی ذریعہ میں ڈال دیا گیا کہ بھئی کون صحیح ہے ہماری. وہ کہتے ہیں بھئی 2 چاہیے فتویٰ دینے کے لیے، 2 عادل گواہ چاہیے. وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے سامنے یہ ہوا ہے. اتنا بڑا مسئلہ کہ ذریعہ میں ڈالا گیا. مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلا مسئلہ تو پہلی بات تو یہ کہ ان کا اعتماد تو دیکھیں کہ کتنا یقین ہے استاد اور شاگرد کو کہ کوئی مسئلہ بھیجیں گے تو جواب بھی آئے گا. سمجھ میں آئی؟ یہ ہوتا ہے مولا پہ یقین. مولائیوں، سمجھ میں آیا کہ مولائی کسے کہتے ہیں؟ ان کو تو مانتے نہیں، علماء کو تو مولائی نہیں مانتے. حالانکہ مولائی نہ ہوتا وہ عالم تو اتنا بڑا انقلاب لا ہی نہیں سکتا تھا. پتہ نہیں کس کو کہتے ہو آپ لوگ مولائی، میری تو سمجھ میں آیا نہیں. میرے پاس تو مولائیوں کی یہ تاریخ ہے اتنی بڑی. یہ ابھی بھی جو انقلاب آیا نا، آ ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ لانے والا مولائی نہ ہوتا. یہ اتنی بڑی لڑائی لڑ ہی نہیں سکتے تھے مومنین اگر یہ ان کے مراجع مولائی نہ ہوتے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ مولائی جن کو مولا ہر زمانے میں جواب دیتا رہا. اپنی مرضی سے بننے والا بن جائے، مگر اپنی مرضی سے بننے والا حجت نہیں ہوتا. میرے لیے وہی مولائی حجت ہے جس کا مولائی ہونا مولا سے ثابت ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟
تو ہم تو یہ جانتے بھائی، ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا کہ اتنا یقین ہے ان کو اپنی مولائیت پر، اپنی غلامی پر، کہ مسئلہ لکھا زری میں ڈال دیا. دونوں روایتیں ہیں، دونوں ایک ہی روایت ہیں. یعنی ایک میں خود بالمشافہ مولا نے آ کے ہدایت کی، اور ایک میں اسی خط کے اوپر لکھا ہوا آ گیا، جواب لکھا ہوا آ گیا. خیر جواب ایک ہی ہے، چاہے وہ خود بتایا، چاہے آواز آئی، چاہے لکھ کے آیا، لیکن تاریخ کا واقعہ بتا رہے ہیں آپ. یہ تاریخ کا کوئی ایسے ادھر ادھر سے گڑا ہوا نہیں ہے کسی کا، تاریخ میں موجود ہے. یہ مطلب کیونکہ سارے متوجہ ہو گئے تھے نا، شاگرد بھی متوجہ ہو گئے، سب ہو گئے بھائی دونوں استاد شاگرد میں اتنی لمبی بحث چلی گئی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. تو اب جانے کے لیے کہ جواب کیا آیا. اب اختلاف یاد ہے کیا بتا رہا ہوں کہ مجتہدین کا اختلاف کیا ہوتا ہے معصوم کی نظر میں. سنو کسے کہتے ہیں اختلاف. جہاں بالکل غلط ہو جائے نا وہاں امام خود آ کے بتا دیتا ہے، وہ بھی بتاؤں گا ابھی. وہاں خود آئے گا امام اور آ کے بتا دے گا مسئلہ، کسی بھی طرح رہنمائی کرے گا. لیکن جان نہیں اجتہاد کی بات ہے، کیونکہ خود امام نے حکم دیا اجتہاد کرو. فاجتہد فی تعلمہما، مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جہاں لیکن جہاں اجتہاد کا معاملہ ہوگا تو اب جواب کیا آیا؟ الشیخ معتمدی والحق مع ولدی. سید ہے نا، سید مرتضیٰ سید ہے، تو سید ہے تو مولا کی اولاد ہے نا. تو کیا آیا جواب؟ الحق مع ولدی، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. وہ جو اس نے دلیل مانگی ہے کہ دو گواہ، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. حق مع ولدی والشیخ معتمدی، لیکن شیخ بھی میرے اعتماد کا ہے، یعنی اس کی بات کو مان لو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس کی بات کو مان لو. شیخ و معتمدی یعنی ان کے مقام کو بچایا، شیخ کے مقام کو مولا نے بچایا. جواب لکھا ہوا آ رہا، الحق مع ولدی، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. وہ بالکل دلیل وہ صحیح دے رہا ہے، اس کی دلیل مانو. دلیل وہ یعنی فقہی اعتبار سے اس کی بات صحیح ہے کہ بھئی دو ہوں گے تو مانوں گا. والشیخ معتمدی، لیکن شیخ بھی میرا اعتماد کا آدمی ہے، یہ میرا اعتماد والا نہیں. اس مقام پر ہے کہ اس کی اکیلے کی گواہی بھی تسلیم کر لو، دو کے برابر ہو جائے گی. اور تاریخ میں کتنی ایسی شخصیتیں گزری کہ وہ اتنے معتمد تھے معصومین کے کہ معصوم نے چاہے پیغمبر ہو، چاہے علی ہو، چاہے حسین ہو، ایک ایک صحابی کی گواہی کو دو کے برابر قرار دیا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب پوری دنیا میں ہماری بات جا رہی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، سمجھ میں آئی بات؟ اور نہیں اس سے آگے بڑھ کر کہہ دیں بعض علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بعض کا برابر ہیں، ان جیسے ہیں، بعض کا ان سے افضل ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کون سے علماء جو جن کا درجہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہو. یہ حدیث بیٹھے ہیں مفتی صاحب، یہ نہیں کہ میریاں ہیں، یہ حدیث سب جگہ ہے ماشاءاللہ. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر. تو اب سمجھ میں آیا؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شیخ مفید کی گواہی دو کے برابر ہے، امام نے قرار دی، تو یہ نہ سوچنا کہ وہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے پاس یہ حق تھا کہ ان میں سے ایک کی گواہی دو کے برابر ہو جائے. نہیں، کچھ علماء بھی ایسے گزرے کہ اللہ نے انہیں یہ منصب دیا کہ علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ان کا منصب قرار پایا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہوئی؟ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. یہ ہے شیخ مفید جو اتنے فائدے پہنچا کے جا رہا ہے، اور وہاں پہلی بار تسلیم کرایا. اور زمانہ اب تقیہ سے نکل جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں، اب کوئی خوف نہیں. بحث مباحثہ ہوگا، مخالفتیں ہوں گی، سب ہوں گی، لیکن یہ ایک عالم کر کے جا رہا ہے جس کو تائید حاصل ہے کس کی؟ امام زمانہ کی. دوسرا واقعہ ان کا، کس جگہ سے لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، ڈر کے مارے فتویٰ دینا چھوڑ دیا تھا. بتا رہا ہوں اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ جو اتنی 2 انچ کی زبانیں کھول دیتے نا بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ، پیچھے کتابوں کا ریک لگا لیا، 2 لفظ انگلش کے بولے اور اردو میں بقرات بن کے بیٹھے ہوئے. ان کا ہم سے سامنا نہیں ہوا،
نہ معلوم کس کس کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو ملا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ملا ان کا. کبھی بیٹھے نا سامنے تو بتائیں ان کو کسے کہتے ہیں اجتہاد، کسے کہتے ہیں مجتہد، کسے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. آسان. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ محمد. آئیے دو مثالیں دیں گے، پھر آپ کے بر صغیر میں واپس آ جائیں گے، کیونکہ ہم نے طے کیا ہے کہ دونوں طرف وہاں بھی چلیں گے یہاں بھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں بھی کیسے کیسے نابغہ اس سرزمین پہ گزرے ہیں، بتایا نہیں جاتا. اور یہ یہاں کے علماء کا ذکر کرنے کا مجھے خیال کب سے آیا؟ میں نے کچھ تقاریر سنی، جگہ کے، شہر کے، صوبے کے نام نہیں لوں گا، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ برا مان جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال بتا رہا ہوں کہ کچھ تقریریں سنی کچھ بقرات قسم کے لوگوں کی، اور وہ تنقید کہ یہاں کے علماء نے کیا کیا، یہاں کے علماء کو معلوم کیا تھا، وہ انگریزوں کے کاسا لیس رہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس سرزمین پہ اگر کوئی لڑے ہیں تو ہمارے علماء لڑے انگریزوں سے. آج میں ان کے علم میں بھی اضافہ کر دوں گا، کیونکہ یہ کلپوں کا زمانہ ایسا چل گیا کہ ان کے چاہنے والے ان تک پہنچائی دیں گے میری کلپ، وہ پہنچائی دیتے ہیں، میں اور 2-4 سن لیتا ہوں، جب سنا رہے ہوتے ہیں ممبر سے مجھے گالیاں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سب کو پہنچ جائیں گی باتیں، اس لیے کیونکہ ہمارے نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں، وہ ان کی باتیں سن کے سب یہ سمجھتے ہیں یہاں تو کسی مولوی نے کچھ کیا نہیں، یہاں کے مولوی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. تم جاہل ہو تو ان علماء پہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ تمہیں کچھ نہیں معلوم تو ان کو کیوں کہتے ہو؟ جنہوں نے یہاں اس ماحول میں، اس سرزمین پر جو کفر کی سرزمین تھی، اس کفر کی سرزمین میں ایسے ہی پھیل گیا تھا مذہب حق. یہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک، یہ دیول سے لے کے کلکتے تک، یہاں سے لے کے کلفٹن سے لے کے خیبر تک، اور خیبر سے لے کے بنگال تک، یہ جو پھیلا ہے مذہب حق ایسے پھیل گیا تھا. اگر علماء کی محنتیں نہیں تھی، زحمتیں نہیں تھی، پہاڑوں میں، یہ ہمالیہ کے دامن میں مذہب حق کا جو ساری جگہ پھیل گیا، تبت ادھر ادھر کہاں سے پھیل گیا؟ تمہارے ابا دادا نے پھیلایا تھا یا ان علماء نے کہ جو سفر کر کر کے، ہجرتیں کر کر کے آئے، اپنا خاندان چھوڑ کے آئے، گھر بار چھوڑ کے آئے، صرف اس لیے کہ مذہب حق کو پھیلا دیا جائے. تو اتنی تاریخ تو پڑھ لیا کرو کہ یہاں تم مسلمان کیسے ہوئے تھے، تمہیں مسلمان کیا کس نے تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس زبان چلا دو، زبان چلا دو، جس کو جو مرضی کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، کیونکہ خود تو معلوم کچھ نہیں ہے، پڑھتے ہیں نہیں تاریخ وارث، اور شروع ہو جاتے ہیں. 2 کتابیں پڑھنی عربی فارسی کی، سمجھتے بہت بڑا وہ بن گیا، مجتہد بن گیا، مجتہد الاسر بن کے آ گیا، ہماری مصیبت کر دی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے مسئلہ لے کر آئے لوگ کہ شیخ وہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، اس کو جلدی لے کر چلیں گے کیونکہ زیادہ تر یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے. خاتون کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، کیا کریں؟ کہ دفنا دو ایسے ہی. اور دوسرے گاؤں سے آئے تھے، جب وہ جا رہے تھے مسئلہ پوچھ کے، تو پیچھے گھوڑے پہ گھوڑ سوار ایک پہنچ گیا. اس نے کہا بھئی وہ شیخ ذرا کتابوں میں مشغول تھے، ان کا مسئلہ بھیجا ہے کہ پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لینا پھر دفنا دینا. کس نے کہا شیخ کا فتویٰ یہی ہے. شیخ کا وہ گئے جناب، انہوں نے دفنایا، پیٹ چاک کیا، بچہ زندہ نکل آیا، بچے کو نکالا اور دفنا دیا. کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ کے پاس کہ شیخ بڑی مہربانی، جان بچ گئی بچے کی. انہوں نے کون سا بچہ، کیسا بچہ، کیا ہو گیا؟ یاد دلائے کیا آپ نے فتویٰ دیا تھا؟ ہاں میں نے کہا تھا جا کے دفنا دو. تو وہ راستے میں آپ کا آدمی پہنچ گیا تھا. اب حیران، کون سا آدمی پہنچ گیا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا. کہا کہ ہاں ایک سوار آئے تھے بزرگ، ان سوار نے کہا کہ ایسا کرو، دیکھیں شیخ کی عزت رکھ رہا ہے امام زمانہ. ہم عزت نہیں رکھتے، امام زمانہ اپنے عالم کی عزت رکھ رہا ہے. غلط فیصلہ تھا، غلط، لیکن جانتے ہیں نا امام کے کتنا بڑا عالم ہے. ہو گئی، یہی سے تو معلوم ہوتا ہے معصوم اور غیر معصوم کا فرق. اگر سارے کے فتوے ایک ہی ہو جاتے تو معصوم اور غیر معصوم کا فرق کیسے معلوم ہوتا تم کو؟ لہذا معصوم نے عزت رکھی نا. اب رو رہے ہیں، سجدے میں چلے کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا، اب فتویٰ نہیں لینے آنا میرے پر. ڈر گئے، اتنی بڑی غلطی، انسانی جان جا رہی تھی، اور رو رہے ہیں. سمجھ گئے کہ کس نے مدد کی، سمجھ گئے کس نے مدد کی. رو رہے ہیں کہ بھائی میں نے نہیں، کہ میں نے کسی کو نہیں بھیجا. سب سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھایا گیا. اور جب فتویٰ دینا چھوڑا تو پھر خواب میں زیارت کی امام کی. کیا بات ہے، ہمارے دوست ہو، ہمارے بھائی ہو، کیا مسئلہ ہے، فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ آتے کہ مولا میں ڈر گیا ہوں، اس مسئلے کے بعد میں ڈر گیا ہوں. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم نے ہدایت نہیں کی تمہاری؟ فتویٰ دو لوگوں کے لیے.
جہاں ایسی غلطی ہوگی ہم تمہاری مدد کریں گے نا، ہم تمہاری مدد کریں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بتوا دو. اب علامہ ہلی کا تذکرہ تو بعد میں آئے گا، لیکن اس سے ملتا جلتا واقعہ آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ مسجد سہلہ کی روایت ہے کہ جو 40 بدھ تک جائے گا، شب بدھ یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو جائے گا تو امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا، سنا ہے نا آپ نے. تو ہلہ سے جاتے تھے. اب جو زیارین جاتے ہیں اب تو ماشاءاللہ اکثریت کو معلوم ہے کہ ہلہ کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے کوفے سے، لیکن خیر وہ ہم بھی گئے، آپ بھی گئے، سارے اکثریت جو جاتی ہے. جو نہیں گئے دعا کریں پروردگار سب کو زیارات کا شرف عطا فرمائے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہلہ سے جاتے تھے. اب وہ آخری رات جانا تھا، بڑی امیدوں کے ساتھ جا رہے تھے، بہت امیدوں کے ساتھ جاتے. آج یہ 40ویں شب ہے اور انشاءاللہ آج کے بعد مجھے مولا کی یا تو آج یا کل زیارت نصیب ہوگی. جب جا رہے تھے سارے پیدل ویدل کا راستہ تھا، خچر وچر یہ پرانی زمانے کی سواریاں. تو ایک بزرگ سے ہمراہی ہو گئی، بزرگ بھی نہیں 35-40 سال کے ایک شخص ہمراہی ہو. تو کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہا ہم بھی وہاں سے قریب تک جائیں گے، پھر آپ آگے چلے جائیے گا. تعارف ہوا کہ اچھا آپ ہیں علامہ ہلی. بات چیت ہوئی. علامہ ہلی کہتے ہیں مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو آنے والا بہت ہی بڑا عالم ہے، یہ جو میرا ہمرکاب ہوا ہے یہ تو بہت بڑا عالم ہے. اچھا اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اب علامہ ہلی بحث نہیں کر رہے، سوال کیے جائیں. حالانکہ عمر میں بڑے ہیں، سوال کیے جائیں. اچھا حضرت یہ مسئلہ بتائیے. اور وہ چٹکی بجاتے مسئلہ حل بتا دیں، حل بتا دیں. ہلی بڑے پریشان. پھر کہتے ہیں ایک مسئلے نے اور مجھے پریشان کیا ہوا ہے. تو اس شخص نے بتایا کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ روایت صحیح ہے کہ غلط. یہ سب آپ کے فائدے کی. جس نے نہیں سنی، جس نے سنی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تکرار جو ہے مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اکثریت نے کوئی یہ واقعہ نہیں معلوم ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. خاص طور پہ بچے آج کل کی جوان نسل اس کی معلومات کچھ اور ہی ہیں، یہ معلومات ہے ہی نہیں بیچارے کی. خیر اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو جو اب تک ان مجلسوں کے فرش پہ آ رہے ہیں. یہ الگ بات کہ کچھ سو جاتے ہیں، کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور دوسرے دن ابا سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں نہیں جانا، یہ کوئی مجلس ہو رہی ہے، یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے، مجبوری ہے. خیر جناب تو ہوا یہ کہ سن لیا، آنکھ کھل گئی بچوں کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کہ ایک روایت ماشاءاللہ کہا کہ کون سا مسئلہ، کون سی روایت؟ جب روایت میں نے پڑھی ہے من بکا او ابکا او تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ، ہے نا. آج کی روایت آپ کے لیے ہدیہ. کہا کہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جو رویا حسین کے غم میں رلایا یا رونے جیسی شکل بنا لی جنت واجب ہو گئی. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوگا کہ من بکا او ابکا او تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ، اس کو جنت. کہا یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے ہلی، یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے. کہا سمجھا دیجئے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا دیکھو ایک بادشاہ تھا، شکار پہ گیا، ہرن کے پیچھے جا رہا تھا، اپنے لشکر سے بچھڑ گیا، اور بچھڑ کے ایک ویران جنگل میں علاقے میں پہنچ گیا. ہرن تو گیا کہیں، اس کے اپنے، میری زبان میں میرے لہجے میں، اس کے اپنے حواس ہرن ہو گئے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں. بھٹک گیا راستہ، بھٹکتے بھٹکتے بھوک پیاس کا اس پر غلبہ آ گیا، جان نکلے. اس میں اس نے دیکھا، السلام علیکم، آئی تشریف ادھر آ جائیں قبلہ، آپ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آئیے، تشریف لائے مولانا، آئیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم نے آپ کے لیے پہلے سے ایک مہمان یہاں پر رکھا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اجازت آپ دونوں کی اجازت سے. تو وہ کہنے کہ اس نے دیکھا ایک بڑھیا، ایک کٹیا کو دیکھا، جھونپڑی کو دیکھا. میں نے عرض کیا دیا کہ آپ میں بہت کو نے یہ واقعہ سنا ہوگا، عام ہے، لیکن بچوں نے نہیں سنا، اور کیونکہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اس لیے لے کر چل رہا ہوں کہ کیسے تائید ہوتی ہے. کہتے ہیں مجتہد کا فتویٰ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے. وہ جو مرجعیت کے مقام پر ہوتا ہے نا، اسے تائید حاصل ہوتی ہے. ہاں جعلی مراجع کی بات نہیں کر رہا، وہ پتہ نہیں کتنے بھرے میں ہیں. اصلی مرجع کی پہچان پہلے دن بتا چکا ہوں نا.
کہ جب دین پر وقت پڑے گا میدان میں ہوگا، حافظاً لدین ہی ہوگا. جو دنیا میں حفاظت کرتے نظر آئے اسلام کی، تشیع کی، مکتب کی، وہی مرجع ہوتا ہے. کسی مقدس یا کہیں کسی مقدس نما کو دیکھ کے دھوکہ مت کھا لینا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بس کہا کہ سنو، اس بڑھیا کے پاس کچھ نہیں تھا ایک بکری کے سوا. یہ مر رہا تھا، میری جان بچا لو. اس نے پہلے اس بکری کا دودھ ڈھو کے اس کو پلایا، پیاس بجھائی، اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کو کھلا دیا. 2-3 دن یہ اس کے پاس ساری بساط ایک بکری تھی. حالانکہ اس کا شوہر آیا تو وہ لڑ بھی گیا اسے کہ تو نے کیا کیا، اب ہم کیا کھائیں گے پئیں گے، ایک بکری تھی وہ بھی تو نے اس کو مہمان کو دے دی. لیکن جناب وہ سپاہی ڈھونڈتے ڈھانٹتے اتنے عرصے میں پہنچ گئے، بادشاہ سلامت چلے گئے. تخت خلافت اپنا بادشاہت کا تخت سنبھال لیا. کچھ عرصے بعد ان کی فاقوں کی نوبت آ گئی، ان کے بعد کچھ بھی نہیں بچا. وہ بار بار ملامت کرتا تھا نا شوہر کے، تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کیا، ایک بکری دے کھلا دی مہمان. یہ بیچارے وہاں سے نکلے، کہا کہ شاید ہماری کوئی مدد ہو جائے. اس کے شوہر نے کہا چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو اس کو فوج آ کے لے گئی تھی اتنا بڑا شہر. اس نے کہا احسان جتانا ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا اس کو، اور پھر کوئی ہمیں جانے دے یا نہیں جانے دے. لیکن خیر پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے بادشاہ کو کسی طرح علم ہوا کہ وہی ہے جس نے میری جان بچائی تھی. بادشاہ نے بلا لیا، دربار میں طلب کیا، ہلی اب بتاؤ کہ بادشاہ کیا دے کہ اس کے احسان کا صلہ ہو جائے. کیا دے بادشاہ، کیا دے؟ تو ہلی نے کہا بھائی وہ تو تخت بھی دے دے تو پورا نہیں ہوتا احسان، کیونکہ اس نے جان بچائی نا. جان ہی نہ بچتی تو کیا کہتا اب اس کا احسان تو ادا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تخت دے دے، دولت دے دے، حکومت کچھ بھی دے دے. اب سمجھ میں آیا؟ جو کچھ حسین کے پاس تھا دے دیا نا حسین نے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جو تھا. میں مسائل پر نہیں آنا چاہتا تھا لیکن میں کیا کروں، یہاں پر بات مجھے کرنی تھی. جو کچھ حسین کے پاس تھا سب حسین نے دے دیا. بس ہاتھ چوم لیا. ہلی نے کہا میں سمجھ گیا، اب میں سمجھ گیا. بتاؤ اللہ کیا دے حسین کو؟ یہ وہ راضیتم مرضیہ کی منزل. حسین تو نے اللہ کو راضی کر دیا، اب جو اللہ دینے والا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا. کہ میں سمجھ میں آ گیا، میں سمجھ گیا شیخ آپ نے جو سمجھایا میں سمجھ گیا. وہ منزل آئی جہاں سے اب راستے الگ. سوار نے کہا بس اب ہمارا تمہارا جدائی کا وقت آ گیا. مصافحہ کیا چومنے کے لیے. کہتے ہیں میرے لیے اچھا شیخ سے مراد وہ شیخ نہیں جو سید کے مقابلے میں اس زمانے میں، اب بھی بزرگ کو، عالم کو، بڑے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ شیخ کہا جاتا ہے. یہ ہے شیخ کا مطلب. ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے ہلی کہتے ہیں شیخ دعا کرو میرے لیے، آپ کی دعا قبول ہوگی میرے حق میں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں 39 راتوں سے آ رہا ہوں برابر، آج یہ 40ویں شب ہے جب میں جا رہا ہوں مسجد سہلہ. اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے میرے مولا کی زیارت ہو جائے. یہ ہلی کے مرنے کے بعد لکھا گیا، یہ اس کی بھی وجہ بتاؤں گا. زندگی میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا اس واقعے کو، لکھ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بتایا جائے یہ واقعہ. تو بس جب یہ کہا مجھے زیارت ہو جائے تو سوار نے کہا ہلی اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہو کہ تمہارے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، اور کیا چاہتے؟ غش آ گیا. جب آنکھ کھلی تو ظاہر سمجھ میں آیا. ایسے زبانیں کھولنا آسان ہے ان فقہا کے لیے، ان علماء کے لیے جن کا منصب یہ ہے. ہاں وہ تمہیں عزیز ہے جو ایجنٹ ہو، جو پلانٹ کر کے تمہاری صفوں میں بھیج دیے گئے وہ تمہیں عزیز ہیں. جو سوداگروں کے بھیس میں آتے ہیں وہ تمہیں عزیز ہیں. جو تاجروں کے بھیس میں آئیں تمہیں عزیز. جو جانے دیں
جو اپنے خون کو اپنے لہو کو روشنائی بنائے اور صدیوں کے لیے قیامت تک کے لیے مذہب حقہ کو محفوظ کر کے چلے جائیں، ان پر یہ بازاری لوگ زبانیں کھولتے ہیں، یہ درباری لوگ زبانیں کھولتے ہیں، یہ بے ضمیر لوگ، یہ بے دین لوگ، یہ سامراجی ایجنٹ ان پر زبانیں کھولتے ہو۔ تمہیں معلوم ہی کیا ہے ان فقہا نے کیا کیا جن کی پیروں کو چیر دیا گیا، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی قبریں نہیں ہیں، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا گیا، انہیں وزنی پتھروں کے ساتھ باندھ کے غرق کر دیا گیا۔ ابھی بتاؤں گا کل یا پرسوں انشاءاللہ، زندگی نہیں بتاؤں، سمندر میں ڈبو دیا گیا تاکہ ان کی قبر بھی نہ رہے، نشان نہ رہے ان کی قبروں کا، کوئی ان کی قبروں کی طرف بھی نہیں ہے، لیکن معصوم کے خدمت گزار تھے، مکتب کے خدمت گزار تھے، اسلام کے خدمت گزار تھے۔ اللہ نے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں ان کے روزے بنا دیے، مومنین کے دلوں میں ان کے مزار بنا دیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے ایک بات اور، تفصیل میں بعد میں جائیں گے، لیکن آپ سے کل وعدہ تھا نا کہ یہاں والوں کا بھی انگریزی سامراج آیا، میں ہر اس علاقے کا نام بتا سکتا ہوں جہاں مومنین نے قیام کیا ہے، بس اور بھی لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن جہاں جہاں مومنین تھے انہوں نے قیام کیا، لڑے ہیں۔ کل میں نے سلطان العلماء کا ذرا سا ذکر کیا تھا نا، ذرا سا ذکر کیا تھا کہ نام نہیں ہے، اصطلاح بعد میں آئی، جیسے مرجعیت شروع ہو گئی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی شروع ہو گئی، اصطلاح نہیں آئی، اصطلاح بعد میں آئی نا۔ بالکل ایسے ولایت فقیہ کوئی نئی چیز نہیں، کل میں نے بتایا تھا، نئی چیز نہیں۔ آپ کے اس خطے میں، اس سرزمین پر فقیہ کی حکومت قائم ہو چکی۔ پھر حوالہ دے رہا ہوں کل والا، نواب امجد علی شاہ، اس نے اپنے آپ کو دوسرے نمبر پر رکھا تھا، سلطان العلماء کو پہلے نمبر پر رکھا تھا، اعلان کیا تھا کہ اصل حاکم یہ ہے، میں اس کا نائب ہوں۔ اودھ کا حکمران نائب تھا اور غفران معاف کا بیٹا سلطان العلماء ولی فقیہ تھا۔ لوگوں کے لیے نئی اصطلاح ہو گئی ہے، یہاں کے بھی لوگوں کے لیے ولی فقیہ۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیا مطلب فقیہ کی حکومت۔ پھر اس کے بعد سید ابراہیم غفران معاف کے پر پوتے، ان کے ایک بیٹے تو سید محمد سلطان العلماء تھے، 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے سید حسین، سید حسین کے بیٹے سید ہادی نے، ممتاز العلماء سید محمد نقی یا محمد تقی، ان کے بیٹے سید ابراہیم اپنے زمانے کے مرج ہے۔ کب؟ جب یہ غدر ہو گیا۔ غدر کے بعد ان ملونوں نے کیا کیا، انگریزوں نے آصفی امام باڑے کو اپنی چھاونی بنا دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا امام باڑہ اس وقت تھا، آج ممکن ہے بن گیا ہو، مجھے نہیں معلوم، میں خواہ کے دعوے نہیں کر رہا، لیکن ہاں یہ جانتا ہوں کہ اب سے چند سال پہلے تک دنیا کا سب سے بڑا عزاخانہ کون سا ہے؟ آصف الدولہ کے نام سے، جو آصفی امام باڑہ لکھنؤ کا کہلاتا ہے۔ اب اور بھی بڑے بڑے بن گئے ہوں گے، ظاہر زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا آصفی امام، اور آصفی امام باڑے سے باہر نکلے رومی گیٹ، جو اس کا یعنی رومی طرز میں بنا ہوا تھا، سامنے ٹیرے والی مسجد کہلاتی ہے، نام تو اس کا شاید کچھ اور ہے، شاہ محمد یا محمد شاہ کی مسجد، اہل سنت کی مسجد، وہ مسجد تھی۔ ان دونوں پہ ان کا قبضہ ہوا، انگریزوں نے چھاونی بنا دی، اور قتل عام اتنا بڑا ہوا تھا۔ بیگم حضرت محل کی جو آخری لڑائی ہے، واجد علی شاہ کو گالیاں دیتے ہو، اس کو رنگیلا بنا کے رکھ دیا، وہی تھا جس نے سب سے بڑی لڑائی لڑی تھی، اس کی بیوی نے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ جو لڑا تھا ان کو تماشا بنایا تھا انگریزوں نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جو انگریزوں سے لڑا ان کا تماشا بنایا گیا، ان کا مذاق بنایا گیا۔ اسی لیے واجد علی شاہ کو گرفتار کر کے پہلے کلکتہ اور پھر آگرہ، پہ کہاں پھرایا گیا، مار دیا۔ اس کی بیوی نے، ملکہ حضرت محل نے جنگ کی ہے، اور ایسی بھیانک جنگ کی ہے، وہ آخری جنگ کا منظر میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، جس کو ریزیڈنسی کہا جاتا ہے، لکھنؤ میں موجود ہے، جس کے ایک ایک انچ میں گولیوں اور گولوں کے نشان ہیں۔ اتنی بڑی لڑائی، تہ خانوں تک لڑائی، آخری مقام تک میں گیا ہوں۔ وہ ابھی محفوظ کیا ہوا ہے، وہاں کی حکومت نے محفوظ کیا ہوا، اگرچہ اس طرح سے اس کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور پھر مسلمانوں سے بڑھ کے شیعوں کا معاملہ۔ ہم تو مشکل یہ کہ دو طرف سے ہیں نا، ایسے ہے کہتے ہیں کریلا وہ بھی نیم چڑھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دو طرف سے ہوگا نا، ایک تو مسلمان اوپر سے شیعہ، یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ صلوات ایک بار اور بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور یہ جو درندے کی حکومت بیٹھی ہے، اس کو تو آپ جانتے ہیں، اس کے لیے شیعہ سنی کو بھی ہے ہی نہیں۔ ابھی ایک دن پہلے کی بھی بات ہے کہ اس ملون کے سپاہیوں نے وہاں تازیوں کو جلایا بھی ہے، توڑا بھی ہے۔ تم طالبان کو روتے ہو نا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں،
یہ سب ہمارے لیے ایک جیسے ہیں اور گھبراتے نہیں ہیں. بہت دیکھا ہے 1400 سال میں, آگے بھی دیکھ لیں گے. کوئی بھی خبریں آئیں پریشان مت ہونا. پریشان وہ ہوتا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. سب دیکھا ہے اور دیکھ لیں گے. ہمیں معلوم ہے, ہم نے سب دیکھا ہے. 1400 سال کی تاریخ میں ہم ہمیشہ سرخرو رہے. بالکل پریشان مت ہونا, بالکل نہیں ہونا. ہے امام زمانہ دیکھ رہے ہیں, پہلے بھی دیکھا ہے, پھر دیکھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ جب چھاونی بنائی, علماء گرفتار, مجاہدین کو پکڑ کے توپوں سے باندھ کے اڑا دیا گیا. بیگم حضرت محل کچھ نہیں معلوم کہ انگریزوں نے مارا ہے, کہاں غائب, کیونکہ نیچے بھول بھلیاں تھیں. کہتے کہ وہاں سے فرار ہو گئے, لیکن زیادہ امکان یہ کہ انگریزوں نے مار کے خبر مشہور کر دی کہ وہ نکل گئی کہیں. لیکن لڑائی اتنی بڑی جس میں ہندو, مسلم, سنی, شیعہ سب شریک تھے انگریزوں کے خلاف. لیکن غداریاں ان غداریوں نے مصیبت ڈال دی ہماری تاریخ میں. ان غداری کی وجہ سے وہ سب سے بڑی لڑائی اودھ میں لڑی گئی ہے. وہ جو بانکوں کا مذاق بنا گیا آج تک ہے نا, لکھنؤ کے بانکے. آپ کو پتا ہے بانکے کون تھے؟ پڑھ لیجئے مستشرقین کی کتابوں میں کہ وہ بانکے وہ تھے جو اپنی جان سے گزر جاتے تھے, اپنی مسلح پھرتے تھے بازاروں میں اور اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ لیتے تھے. لہذا جو انگریزوں سے لڑا ان کا تماشا بنایا, واجد علی شاہ کا تماشا بنایا, بانکوں کا تماشا بنایا. یہ بانکے سپاہی ہوتے تھے, یہ بانکے وہ تھے جو انگریزوں سے لڑے, آخری سانس تک لڑے. ان کے ٹکڑے ہو گئے تلواروں سے, توپوں سے. لہذا وہ لڑے تھے, لہذا ان کا تماشا بنایا ان لوگوں نے. تاریخ پڑھا کرو, تمہیں اندازہ ہوگا کہ انگریزوں نے کیا کیا کیا. جو قوم بھی ان سے لڑی, اشارہ کر رہا ہوں, بر صغیر میں جو قوم ان سے لڑی, انہیں پاگل بنایا, انہیں بے وقوف بنایا, انہیں احمق مشہور کیا. اور دیکھ لو تاریخ میں کہ کون ان سے لڑا تھا. اودھ لڑا ہے, پنجاب کا ایک حصہ لڑا, پورا پنجاب نہیں. جو لڑے تھے ان کا تماشا بنایا. سرحد کے لڑے لوگ, کچھ سارے نہیں, آدھے ان کے ایجنٹ بھی تھے. جو لڑے ان کا مذاق بنایا گیا. یہ اشارے کر رہا ہوں تاریخی, آپ موقع دیں گے تو میں انشاءاللہ سب پڑھ دوں گا, تفصیل سے پڑھ دوں گا, بے فکر رہیے. میں پڑھتا ہی تاریخ ہوں بھائی, میں تاریخ کا طالب علم ہوں. مجھے ایک چیز کو میں دیکھ رہا ہوں, اپنے سامنے نظر میں رکھتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جب لڑائی ختم ہوئی, سہمے ہوئے لوگ, 5 لاکھ آدمی مارا ہے اودھ میں انگریزوں نے. 5 لاکھ, اتنی اس زمانے کے ذرا 5 لاکھ کا حساب تو کرو. اس زمانے میں کتنے ہوں گے؟ یعنی فیض آباد اور کانپور سے لے کے لکھنؤ, یہ جو اتنے ملیح آباد, یہ پورا علاقہ بنتا ہے, ردولی اور بھی بہت سارے نام ہیں. یہ اودھ کی سلطنت کافی بڑی تھی, چھوٹی سی نہیں تھی. اس پوری سلطنت میں 5 لاکھ انسانوں کا قتل عام اس زمانے میں. سہم گئے تھے لوگ, کوئی نکل نہیں سکتا تھا. ایسے میں مرد جری آیا باہر, کون؟ کوئی اور نہیں, ہمارا عالم آیت اللہ سید ابراہیم پر پوتے حضرت غفران ماب کے. انہی نے پہلے پیغام بھیجا کہ یہ ہماری مسجد ہے. اچھا, جمعہ مسجد الگ تھی, پہلے جمعہ مسجد الگ تھی, آصفی امام بڑا الگ تھا. جمعہ مسجد پر ان کا قبضہ نہیں تھا, لیکن سید ابراہیم نے کہا ہم یہاں جمعہ پڑھائیں گے, کیونکہ آزاد کرانی تھی اپنی مسجد. یہ ہماری عبادت گاہ ہے, عبادت گاہ کو خالی کیا جائے. انگریز کا سننے والے وہ طاقت اور فتح کے نشے میں چور, کہا بیٹھے رہو گھر میں. انہیں چھاونی بنا کے گھوڑوں کا اسٹبل بنا دیا. آصفی امام بڑے کو بھی, ٹیلے والی مسجد کو بھی. اگر میں بھول نہیں رہا ہوں, ہندوستان تک میری آواز جا رہی ہے, میرے بھائی جو وہاں سن رہے ہوں گے, تو اگر ٹیلے والی مسجد کا صحیح نام ہوگا مجھے معلوم ہے, میرے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن اگر شاہ محمد مسجد ہے یا محمد شاہ مسجد ہے, بتا رہا ہوں, میری معذرت قبول کر لیجیے گا اگر میری زبان اس وقت. کل میں انشاءاللہ تصحیح بھی کر دوں گا, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ آمنے سامنے 2 مسجدیں تھیں. سید ابراہیم نکلے ہیں گھر سے, اعلان کر کے نکلے کہ میں مسجد لینے جا رہا ہوں انگریزوں سے. کیوں؟ 2 مقصد تھے اس کے. صرف مسجد واپس لینا مقصد نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ ڈرے سہمے لوگوں کا خوف دلوں سے نکالا جائے. جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں, جو سہمے ہوئے لوگ ہیں, ان کے خوف کو نکال کے پھینک دیا جائے. تو یہ غفران ماب کا خون تھا, اس مجتہد کا خون تھا جس نے دربار میں بیٹھنا گوارا نہیں کہتا. آصف الدولہ کے, آصف الدولہ اٹھ کے ان کی مسجد میں آتا تھا, وہ کبھی بھی نہیں جاتے تھے کہ ہمارا درباروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مثال قائم کر گئی. تو سید ابراہیم انہی کا پرپوتا آیت اللہ سید ابراہیم یہ نکلے, انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مسجد ہمیں چاہیے. اور صرف یہ نہیں, وہ مسجد بھی. انگریزوں نے کہا بھائی آپ کی مسجد لے جاؤ. وہ مسجد سے کیا تعلق؟ کہا نہیں, یہ مسلمانوں کی مسجد ہے.
یہ دونوں ہماری مسجدیں. تو آج تک تاریخوں میں سید ابراہیم کا احسان لکھا ہے. جانتے ٹیرے والی مسجد کے بزرگ بھی جانتے, ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آیت اللہ سید ابراہیم تھا جس نے انگریزوں کو دھمکی دے کے دونوں مذاہب کی مسجدیں واپس لی تھی. کیوں؟ انگریز جانتے تھے کہ اس کے پیچھے پھر پوری قوم نکل آئے گی, اور قوم تیار تھی نکلنے کو, اور نکلے یا نہ نکلے سید ابراہیم نے اعلان کر دیا تھا یہ ہماری مسجدیں میں واپس. کیوں؟ بتا دیا تھا کہ بے شک تمہاری حکومت آ گئی مگر ہم تمہارے زیر اثر نہیں ہیں, ہم تمہاری بیعت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو اس زمانے میں یہی ہو سکتا تھا, کوئی حکومت تو نہیں قائم ہو سکتی تھی. جو کہتے ہیں ان مولویوں نے کیا کیا, تجھے پتہ کیا ہے کہ کیا کیا انہوں نے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک ایک کے بارے میں, خاندان اجتہاد کے ایک ایک مجتہد اور فقیہ کے بارے میں پوری تاریخ ہے میرے پاس, اور میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ محدود ہو مجھے, اور دوسرے بھی تو. اور پھر اسی لیے خاندان اجتہاد کہلایا کہ پہلا مجتہد اسی خاندان کا تھا. اور بھی ہوئے بعد میں ماشاءاللہ بڑے بڑے خاندان مشہور ہوئے, لیکن خاندان اجتہاد کیوں کہلایا؟ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ سید دلدار نے, وہ پہلا مرجع تقلید اس سرزمین کا, اور اس کی اولاد میں جس نے نجف. آپ یہ ایک اور حوالہ دیتا چلا جاؤں کہ یہ بھی تاریخ میں ہے, تاریخوں میں ہے کہ سید دلدار علی نقوی غفران مآب جب نجف گئے ہیں پڑھنے کے لیے, یہاں سے پڑھ کے فارغ ہو کے گئے تھے, مجتہد ہو کے گئے تھے, یاد رکھیے گا. لیکن نجف جانا بہرحال ایک سعادت تھی. جب نجف گئے تو قبے میں, مولا کے قبے میں دعا مانگی تھی, مولا عارفان کے قبے میں, قبے کے نیچے, روضے میں قبے کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی. اور یہ دعا آج تک اس کا اثر جاری ہے. ان کی 10ویں 11ویں پشت چل رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی 10ویں پشت میں کوئی 11ویں اب جاتے ہیں, نواسے پوتے دادے آگے چلا جاتا ہے, کوئی 12ویں بھی میں خیال ہے اب تو ہو گئی ہوگی. یہ دعا مانگی تھی کہ میری نسل سے علم کا, دین کا علم ختم نہ ہو, میری نسل سے علم دین کبھی ختم نہ ہو. اور یقین مانیے کہ اس وقت بھی نجف, کربلا, قوم, مشہد, پاکستان, ہندوستان, اب بھی اس وقت ان کی نسل کے کوئی 80 سے 100 کے قریب علماء موجود ہیں, 80 سے فقہا موجود ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں, اس لیے صرف وہاں والوں کا ذکر نہیں کر رہا, آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس اعزاز کے حامل ہو. آپ کی سرزمین پہ بھی بہت بڑے بڑے مجتہدین اور مرجع گزرے, بشرطیے کہ کوئی بتانے والا ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, اور بہت ساری باتیں بھی ہیں, میرے پاس 3-4 مجلسیں انشاءاللہ زندگی رہی کوشش کریں گے جہاں تک جا سکتی ہے بات لے جائے. لیکن مقصد یہ سمجھ میں آ گیا یہ مرجعیت کا عنوان کیوں رکھا؟ تاکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے, کروڑوں اربوں ڈالر لگا ہوا ہے نا دنیا کا, کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ مرجعیت کتنی خطرناک ہے. جانتے ہیں کہ ایک فتویٰ دے گا مجتہد, وہ یہ سب اپنے گھروں سے نکل آئیں گے, بچے, عورتیں, مرد سب نکل آئیں گے. اور دیکھا نا, دنیا نے دیکھا ہے نا کہاں کہاں کربلا بچی ہے, نجف بچا ہے. 28 کلومیٹر ہی تو رہ گئے تھے یہ دہشت گرد. فلوجہ, باقوبہ, سب ان کے کنٹرول میں تھا چاروں طرف. جن علاقوں کے نام لے رہا ہوں یہ کربلا کے اطراف میں ہیں, سب آگے تھے, لیکن بھول گئے تھے کہ نائب امام ابھی باقی ہے. اچھا انصاف سے بتائیے, اس وقت کس نے بتایا؟ کہاں تھے یہ سارے جغادری, یہ جہاں بیٹھ کے فلسفہ بگاڑتے ہیں مرجعیت کے خلاف, یہ جہاں بیٹھ کے, کیا عرض کروں, خون جلتا ہے, دل بھی جلتا ہے, یہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے, بک 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 کر رہے ہوتے مجتہدین کے خلاف. تو تھا, نکلا تھا, تو نکلا تھا, تو نے کہا تھا لوگوں کے آؤ کربلا بچاؤ, آؤ نجف پر حملہ ہو رہا ہے بچاؤ. کون تھا؟ جنہیں تو برا بلا کہتا ہے وہی مراجع تھے, جنہوں نے حکم دیا, فتویٰ دیا, لوگ سروں پہ کفن باندھ کے نکل آئے. زینبیہ کتنے تھے جانتے ہیں؟ 1.5 کلومیٹر دور رہ گئے تھے زینبیہ سے. جو لوگ گئے ہیں نا جنگ کے بعد, انہوں نے دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, پورا علاقہ تباہ شدہ. روزے کے 1.5 کلومیٹر بھی, کہ میں کہہ رہا ہوں 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے فاصلہ, جہاں تک پہنچ گئے تھے, اور وہاں سے حملے ہو رہے تھے. کس نے بچایا؟ کس کا حکم آیا تھا؟ کس کا فتویٰ آیا تھا؟ احسان فراموش نہیں بنتے. یہی تو گلہ رہا ائمہ کو, اور یہی گلہ آج تک چل رہا ہے. چھوڑ جاتے ہو, بے وفائی کر جاتے ہو. نہیں, ہمیں ایسا نہیں ہونا, ہمیں ایسا نہیں ہونا, کیونکہ آنے والا زمانہ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آج پانی دو بیٹا, ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے.
معذرت. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ اب ظاہر مختلف جگہوں پہ مجلس پڑھیں تو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ ایک ہی تاریخیں نہیں ہیں مصائب کی، الگ الگ ہیں. اس لیے معذرت قبول کر لیجیے گا. پوچھنا اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں کچھ اور پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ الگ الگ تاریخیں مناسبت سے چل رہی ہیں. تو آج اسے میں بھول گیا تھا کہ یہاں کیا پڑھنا ہے. لیکن بہرحال جو بات میں عرض کروں وہ میری بات تو پہنچ رہی ہے نا، میرا مقصد تو پہنچ رہا ہے. ایسا نہیں بننا. احسان فراموش نہیں بنتے، محسن کش نہیں بنتے. دیکھو، ایک بار ہوتا ہے بے عمل، ایک بار ہوتا ہے منکر. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. دیکھو میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک بار نماز نہیں پڑھتا مگر منکر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزہ نہیں رکھتا مگر منکر تھوڑی ہے. جانتا ہے کہ واجب ہے مگر میں نہیں پڑھتا، گناہگار ہوں، ہے نا. ڈھیٹ نہیں ہے. منکر کون ہوتا ہے؟ جو ڈھیٹ ہوتا ہے، نہیں پڑھتا، کہتا ہے واجب ہی نہیں. دلیل لے کے بیٹھے، اچھا بتاؤ کہاں نماز واجب ہے؟ دیکھے نا ایسے نمونے دیکھے نا آپ نے. سوشل میڈیا پہ زیادہ ملتے ہیں ایسے نمونے، وہاں زیادہ پائی جاتی ہے یہ نسل نمونوں کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب وہ بیچارے جوان نسل بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑی اچھی اچھی دلیلیں دے رہے ہیں. کیا پتا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا اس کو. نماز کا واجب، روزہ کا واجب ہے. اچھا تو یہ انبیاء کائے کو آئے تھے بھائی؟ کس لیے آئے تھے؟ پیغمبر کیوں مبعوث ہوئے؟ ائمہ طاہرین احکام کیوں دیتے رہے؟ یہ جو احکام کی روایات، حدیثیں 33,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں تو 1,00,000 سے زیادہ، لیکن وسائل الشیعہ میں 33,000 سے زیادہ ہر حدیث امام کی ہے نا. اور کچھ تو بنتے ہی اہل حدیث ہیں، ہے نا. کہتے جی ہم تو اخباری ہیں، اخباری والے حدیث. تو تم کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی احکام کی؟ سمجھ میں نہیں آتا کیوں آئے تھے؟ تو وہ واجب. یہ وہ ہے منکر. جو بے عمل ہے نا اس کی ہدایت کا امکان موجود ہے نا. اعتراف ہے جرم کرنا بہت بڑی بات ہے نا. جانتا ہے کہ میں رکھنا چاہیے بھائی، میں نہیں رکھ رہا. لیکن ایک ڈھیٹ بن جاتا ہے، نہیں بھائی واجب ہی نہیں ہے، تم کیوں رکھ رہے ہو؟ واجب ہی نہیں ہے نماز. کس نے کہہ دیا نماز واجب ہے؟ صلاۃ کا معنی تو دعا ہے. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں دعا ہے. اچھا یہ بتا کہ حی علی الصلاۃ جب کہا جائے دعا مانگتا ہے؟ یہ جو رکوع ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو سجدہ ہے یہ کیا ہے؟ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے، اعلان کیا جائے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ دعا مانگنی ہے، نماز پڑھنی ہے. ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. شریعت کا کیا معنی ہے؟ گھاٹ. شریعت کا معنی کیا ہے؟ شریعت گھاٹ. وہ پانی زیادہ بھرتے ہیں تو میں کہوں بھائی شریعت پہ عمل کرو، آپ دوڑ جاؤ گھاٹ کے اوپر. آپ نے تو کہتا ہے شریعت تک جاؤ، شریعت تک پہنچ جانا. میں پہنچ گیا، گھاٹ پہ آ گیا. اللہ کے بندو، وہ لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی جہاں انسانی کی دینی پیاس، روح کی پیاس مجھے، اسے کہتے ہیں شریعت. اب سمجھ میں آئے شریعت محمدی کیا ہے؟ یعنی جہاں انسان اپنے روح کی پیاس کو بجھاتا ہے. زکوٰۃ. اس میں جتنی بھی اصطلاحیں ہیں بھائی، ایک لغوی معنی، ایک اصطلاحی. تو جب صلاۃ کہا جائے تو قرآن میں صلاۃ کے ساتھ سجدے کا ذکر آ رہا ہے، رکوع کا ذکر آ رہا ہے. تو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا عقل کے اندھے کہ صلاۃ کا لغوی معنی بے شک دعا ہوگا، لیکن جب اصطلاح میں یہ لفظ آ گیا حی علی الصلاۃ جب بھی کہا جائے گا تو خود بخود ذہن میں تبادر ہوگا کہ نہیں نماز کے لیے جانا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بہرحال یہاں پہ بات کرو کیونکہ وقت آج بہت زیادہ ہم نے آپ کا لے لیا اور آگے بھی دوسری جگہوں پہ جانا ہے، لیکن مقصد آپ تک یہ مطلب پہنچانا ہے. یاد رکھیے انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، محسن کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری قوم ایسی نہیں ہے الحمدللہ. اکثریت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بالکل مجھے معلوم، میں پورا پاکستان گھومتا، اکثریت ہماری. اچھا جو بیچاروں کی نہیں سمجھ میں آتا ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ سادہ لوگوں کی ہے. سادہ لوگ، کیونکہ انہیں حقیقت بتائی نہیں گئی. جو جھوٹ بیان کرتا ہے، ایسے لہجے میں بیان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہوگا جو ہی کہہ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے. اب بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے پوری قوم ایک جگہ اکٹھا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایسا ہوتا ہے نا. بس میں نے اشارہ کیا، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ دنیا میں بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، خدا کا شکر ہے، سالوں کی، برسوں کی، صدیوں کی سازشیں نقش بر آب، جتنی سازشیں سے بے نقاب ہو جاتی. اب بھی ایسا ہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. کتنے ہی فتنے سر اٹھا لیں، یقین رکھو امام زمانہ ہے نا. پھر کیا کی پرواہ. اب
اپنے حصے کا کام کرتے رہو، ڈرو مت۔ وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، اور اپنے غلاموں کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے اور کرتا ہے، اپنے غلاموں کو حوصلہ بھی دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بس یہی وہ زمانہ ہے جس کو حسین یاد کر رہا تھا کربلا کے میدان میں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا آئے گا، اور پھر اس سے پہلے یہ بھی جملہ ہے کہ وہ کب آئے گا وہ زمانہ جب قائم قیام کرے گا اور انتقام لے گا، مظلوموں کے خون کا انتقام لے گا، خون ناحق کا انتقام لے گا۔ کیسا کیسا خون بہا ہے کربلا میں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اس کربلا کی سرزمین پر جناب عباس کا خون بہا ہے نا؟ اون محمد کا خون بہا، قاسم کا خون بہا، علی اکبر کا خون بہا، یہاں تک کہ خود سید الشہداء کا خون بہ گیا۔ بے شک مٹی خاک شفا بن گئی، مگر خون تو بہا ہے نا۔ ایسا ہے وہ لہو کہ جسے نہ زمین قبول کرتی تھی نہ آسمان قبول کرتا تھا۔ کیسا ہے وہ خون؟ کس کا ہے وہ خون کہ صرف ایک چلو، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنے پہروں کا پیاسا بچہ، اس کے جسم میں لہو کتنا ہوگا؟ ابھی چند منٹ چند دقائق پہلے ہی کی تو بات ہے جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تھا اور بچے کے لبوں کو دیکھا تھا لشکر نے کہ جیسے ماہی بے آب، وہ مچھلی جو پانی سے نکال دی جائے جب اس کا دم نکلتا ہے تو اس کے ہونٹ پھڑپھڑا رہے ہوتے، ایسے علی اصغر کے لب ہل رہے تھے۔ ابھی چند منٹ چند دقائق جب حسین نے اس معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا اور لشکر کے سامنے ہر طرف پھرایا تھا، دیکھو مجھ سے جنگ ہے، میرا بچہ پیاسا، اسے پانی پلا تھا۔ مگر کیسے شقی تھے وہ لوگ کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ دیا۔ ایسے ہی ہوا نا۔ اور مولا نے حکم کب دیا تھا؟ جب بچے نے حملہ کیا تھا۔ آپ کہیں گے بچے نے کب حملہ کیا؟ ہاں حملہ ہی تو تھا جب حسین نے کہا تھا میرے لال اب حجت تمام کر دے۔ کچھ نہیں کیا تھا، کچھ نہیں۔ بچے نے صرف اتنا کیا تھا کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلایا، اور یہ ایسا حملہ تھا کہ کمانوں کے چلے اتر گئے تھے، چڑھی ہوئی کمانوں کے چلے اتر گئے تھے، ہتھیار پھینک دیے تھے، منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے، پہنچ گئے تھے پسر سعد کے گھر پہ، سر پہ پہنچ گئے تھے۔ اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلتی ہے، ابھی یہاں خون کی ندی بہ جائے گی۔ گھبرا گیا تھا، گھبرا کے کہا تھا اور ملاک اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرتے۔ ملعون حرملہ پسر سعد نے یہی تو کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر، یہ کب کہا تھا کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا دے؟ اس ملعون نے زہر کا سوفار تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا۔ اب مجھے بتائیے چند ماہ کے بچے کی گردن کتنی، اور 3 منہ کا تیر، آہنی تیر، نشانہ لیا۔ کہتے ہیں کہ علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، میں کہتا ہوں نہیں، حسین کے گردن کا نشانہ لیا تھا۔ مگر ابھی حسین کا آخری مجاہد ہے نا، زندہ ہے نا۔ بس علی اصغر نے دیکھا کہ میرے باپ پر حملہ ہو رہا ہے، بابا پر حملہ ہو رہا ہے، نظر جما دی تیر پر۔ ادھر تیر چلا، علی اصغر تیار ہوا، جو ہی تیر بابا کے قریب آیا بچے نے ہمت کے اپنی گردن کو آگے کیا۔ پہلے تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا، بعد میں اب حسین کے بازو میں پیوست۔ کہتے ہیں کہ یہ تیر کھانے کے بعد علی اصغر کا من کا ڈھلک گیا پیچھے۔ نہیں، تیر میں اتنی طاقت کہاں کہ علی اکبر کا من کا ڈھلک جائے، علی اکبر کے رخ پہ دے، نہیں علی اصغر کا من کا ڈھلک جائے، علی اصغر کا رخ پہ دے۔ نہیں، ہوا یہ کہ تیر کھانے کے بعد
علی اصغر نے نظریں گھمائی خیمے کی طرف، جہاں در خیمہ سے اس کی ماں اپنے شیر خوار کی جنگ دیکھ۔ یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ، یہ ہے وہ ابدی تبسم علی اصغر کا۔ اے میری ماں دیکھ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا، دیکھ میں نے کیسی جنگ کی، میں نے اپنے بابا کا کیسا دفاع کیا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب بتائیے اس معصوم کے بدن میں کتنا لہو؟ ایک چلو سے زیادہ تو نہیں، لیکن عجیب ہے، عجیب ہے، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آ گئی، حسین یہ خون ناحق میری طرف نہ ہے، ورنہ قیامت تک ایک دانہ اناج کا اگنے والا نہیں۔ حسین چاہتے کہ آسمان کی طرف پھینکے، ندا آئی، حسین یہ خون میری طرف نہ ہے، ورنہ قیامت تک ایک قطرہ بارش کا۔ بس یہ حسین ہے، حسین، اسی میں اتنی طاقت ہے جو نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں۔ علی اصغر کے لہو کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ نانا اسی شان سے، اسی چہرے سے تیرے سامنے آؤں گا، نانا دیکھ میرے معصوم کے ساتھ کیا کیا تیری امت نے۔ بڑی مشکل سے علی اکبر کا لاشا لائے تھے خیمہ گاہ میں، لیکن لائے تھے نا۔ عباس کا پرچم لے کر آئے، اونو محمد کے لاشیں لائے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے گٹھڑی کی صورت مگر لائے نا۔ لیکن کیسا مجاہد ہے یہ کربلا کا کہ حسین کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کے لاش خیمہ گاہ میں لے جائے۔ ایسے ہی ہے نا، صبح عاشور کیا عمل کرتے ہیں آپ؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، 7 بار آگے جاتے ہیں، 7 بار پیچھے آتے ہیں۔ سمجھ گئے کون سا عمل ہے؟ علی اصغر کا لاشا آغوش میں ہے، حسین سے خیمے میں جایا نہیں جا رہا، جاتے ہیں پلٹ آتے۔ ارے کیسے لے کے جاؤں اس ننھے سے لاشے کو اس کی ماں کے سامنے؟ خیر اس مرحلے کو بھی طے کیا، بس آخری جملے سن لیجئے۔ مرحلے کو طے کیا، ماں سے بھی رخصت کرایا، معصوم بہن سے بھی رخصت کرایا، خیمہ گاہ کے پیچھے آئے۔ کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ عصر عاشور کے بعد تمام شہداء کے سر قلم کیے جائیں گے، کہیں میرے ننھے علی اصغر کا سر بھی نہ قلم کر دیا جائے۔ اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو چھپا دیا، قبر کے نشان مٹا دیے۔ لیکن ہوا کیا عزادارو سنو، عصر عاشور کے بعد شہداء کے سر قلم کیے گئے، جب شمار کیے گئے ایک سر کم، ہم نے جتنے میدان میں مارے تھے ایک سر کم، پھر ڈھونڈا گیا نہیں ملا۔ کسی نے کہا آخری وقت میں حسین خیموں کی پشت پر کچھ چھپا رہے تھے، نیزہ برداروں کا دستہ تیار ہوا، حکم ہوا خیمے کے پشت کی زمین کو کھود دیا جائے۔ ماں کے کانوں تک یہ حکم پہنچا، پشت خیمہ کی طرف آئی، دیکھ رہی ہے روزن خیمہ سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نیزوں سے زمین کو کھودتے جاتے ہیں۔ ماں دعا کر رہی ہے، بار الہا میرے اصغر کی خیر ہو، میرے معصوم کی خیر ہو۔ لیکن عزادارو اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے، اصغر تو کچھ اور دعا کر رہا ہوگا۔ اے میری ماں یہ دعا نہ مانگو، تیرے علی اصغر کو یہ گوارا نہیں کہ سب کے سر نیزوں پہ ہو، اور جو فاتح جنگ